جب ملازمین کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور خبر بھی سرکار سے سامنے آئی ہے اور وفاداری کے معاملے پر اب سرکار نے اپنی وضاحتی پالیسی سامنے رکھی ہے اور یہ کہا ہے کہ ملازمین کی ملکی وفاداری پابندی کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی ملازمین ملکی وفاداری کے لیے پابند ہے اور اگر اس میں لیت العیل سے کام لیا یا لیت العیل دکھا تو جو بھارت کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف کام کرنے کیا تو پھر باہر کا راستہ دکھایا جائے گا، یعنی ان کی نوکریوں سے انہیں سبکدوش کیا جائے گا۔ یاد ہوگا کہ پچھلے کئی مہینوں سے اس طریقے کی خبریں ہم آپ کو آہستہ آہستہ کر کے بتا رہے تھے، لیکن اب باضابطہ طور پر بھارت کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف کام کرنے والے کو برطرف کیا جائے گا اور اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے یونین ٹیریٹری جموں کشمیر کی طرف سے اسکریننگ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ معاملات کی چھان بین کے بعد فیصلہ لینے کے لیے یہ کمیٹی مجاز ہوگی۔ جموں کشمیر انتظامیہ کی طرف سے ہر سرکاری ملازمین کو لازمی طور پر ملک کی سالمیت، ایمانداری اور یونین آف انڈیا اور اس کے آئین کے ساتھ وفاداری کو برقرار رکھنا چاہیے اور ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے جس سے سرکاری ملازمین کے لیے مشکلیں کھڑی ہوں۔ اب یہ ہم اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ جو گیزٹ ہے 1971 کا، اس میں جو قواعد اور ضوابط تحریر کیے گئے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان میں ترمیمیں بھی کی ہیں، ان کا اطلاق اب سختی کے ساتھ ہو رہا ہے اور ان کا اطلاق جموں کشمیر سمیت ملک بھر کی کئی ریاستوں کے اندر میں ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں باضابطہ طور پر سرکار کی طرف سے اب یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اگر سرکاری ملازم انتہا پسندی، دہشت گردی یا ملک مخالف سرگرمیوں میں پایا گیا اور کمیٹی کے پاس جانچ ہونے کے بعد یہ صحیح پایا گیا اس کی شکایت، تو اسے سیدھے سے برطرف کیا جائے گا۔ پہلے موقع دیے جاتے تھے سننے کا، اب برطرفی کے آرڈر جو ہے وہ صاف کر دیے گئے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اب فزیکل ویریفیکیشن بھی ہونی ہے اور اس سلسلے میں کریکٹر ویریفیکیشنز کے حوالے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ جو نئے ملازمین آئیں گے ان کی ذات کی ویریفیکیشن تو ہوگی، لیکن ان کے لیفٹ رائٹ یعنی ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی بھی ویریفیکیشن ہوگی کہ وہاں پر کس طریقے کی صورتحال ہے اور کتنا اثر ان پر پڑے گا۔ اور اب سرکار کی طرف سے یونین ٹیریٹری حکومت کی طرف سے جو اسکریننگ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اس کے اندر جموں کشمیر سول سروس ویریفیکیشن اینڈ کریکٹر انسٹرومنٹ 1997 امینڈمنٹ کے تحت جو کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اس میں اب چیف سیکرٹری صاحب ہیڈ کریں گے کمیٹی کو، اس کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل پولیس اس میں ہوں گے، جی اے ڈی کے سیکرٹری ہوں گے، سی آئی ڈی اور دیگر محکموں کے ذمہ دار اس میں ہوں گے اور حتمی فیصلہ یہی کمیٹی کرے گی کہ کیا کچھ کرنا ہوگا۔ یعنی ملک کے جموں کشمیر کے اندر اسکریننگ کمیٹی کو تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اور یہ دوسری بڑی خبر کہ پہلے تو یہ تھا صرف کہ اگر آپ نے فیس بک ٹویٹر پر کچھ لکھا ہے تو کاروائیاں ہوتی تھی، اب باضابطہ طور پر ویریفیکیشنز ڈاٹا اور سب چیزیں انٹیلیجنس رپورٹس آنے کے بعد یہ حتمی کمیٹی جو ہے، یہ فائنل کمیٹی جو ہے، اسکریننگ کمیٹی جو ہے فیصلہ لے گی۔ تو واپس ذرا سری نگر چلتے ہیں جہاں سے تجمل میرے ساتھ ہے۔ تجمل، پہلے ہم بات کر رہے تھے جناب اگر آپ نے پاسپورٹ لانا ہے تو اس کے لیے مینڈیٹری ہے، اب آپ کی ملازم کے لیے وہ ضروری ہے کہ اے سی بی کی کلیئرنس ہو۔ اچھی بات ہے اور یہ اے سی بی کی کلیئرنس ہونی بھی چاہیے، اگر آپ کرپشن میں ہے تو نہیں دینا چاہیے کیونکہ بہت سارے معاملات ملک کے اندر دیکھنے کو، اگرچہ ریاست کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے لیکن ملک کے اندر ایسے معاملات دیکھنے کو ملے کہ امپلائی نے کروڑوں کھائے، بعد میں فرار ہو گیا، آج تک آیا نہیں اور معاملہ التوا میں پڑا ہے۔ اس ضمن سے اگر آپ دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں سے، لیکن اب یہ جو اسکریننگ کمیٹی بنائی گئی اور حوالہ دیا گیا کہ جناب ملازم کو تو پہلے ہی جب ملازمت کرتا ہے ایک گائیڈ لائن ہے اور اگر آپ نے اب اس گائیڈ لائن کو ڈیویٹ کیا، اگر آپ اس گائیڈ لائن سے ہٹے، سالمیت اور وفاداری سے آپ نے انحراف کیا تو تیار ہو جائیے، پھر سرکاری ملازمت آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو سیدھی کلیئر بات سرکار کی طرف سے یہ ہے کہ سسٹم کے دائرے میں آ کر کام کیجئے، سسٹم سے باہر جب آپ سوچیں گے تو آپ نے باہر ہی رہنا ہے۔ بالکل، دیکھیں اب دو طرح کی، یعنی آگے کنواں پیچھے کھائی ہے۔ اگر آپ کرپشن میں ملوث ہیں تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، اگر آپ قوم کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ پہلے عموماً جموں کشمیر میں حالانکہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پروفیسر گنی سے لے کر موجودہ کئی ایک ٹیچرز تک اس طرح کی کارروائی عمل میں لائی گئی جس میں ان کے خلاف ٹھوس ثبوت ہے
کیا انہوں نے قوم کے ساتھ وفاداری یا ملک کے ساتھ وہ جذبات جو احساسات ہونے چاہے تھے ان کو نبھایا نہیں، بلکہ جو لوگ اس لائن آف ایکشن سے باہر تھے ان کا ساتھ دیا۔ بیتے کئی برسوں میں یا دہائیوں میں جو بڑے بڑے اجتماعات احتجاج ہوئے کسی بھی جگہ پر کسی بھی مسئلے کو لے کر یا کسی بھی ہلاکت کو لے کر، سرکاری ملازمین کے خلاف ڈیجیٹل ایویڈنس جو ہے وہ کٹھی کر دی گئی ہے کہ سرکاری ملازمین نے تجہیز، تکفین، جنازے، جلوس کا اینٹی نیشنل جو ان کے مطابق ایکٹیویٹیز تھے، کئی سرکاری ملازمین تھے جو لیڈ رول کر رہے تھے، ان کے خلاف ڈیجیٹل ایویڈنس جمع کر دی گئی جو کہ ٹویٹر، فیس بک، سوشل میڈیا، انسٹاگرام کا استعمال کر کے کہیں نہ کہیں ملک کی تصویر کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے دیگر علاقوں میں۔ اب جموں کشمیر میں سرکاری ملازمین نے کتنی وفاداری اپنی ملک، اپنے جموں کشمیر کے ساتھ نبھائی ہوگی، اس کا پیمانہ کیسے طے کیا جائے گا؟ جموں کشمیر میں سرکاری ملازم رکھنے کے وقت جس وقت آپ نے سی آئی ڈی کی ویریفیکیشن حاصل کی، اس وقت کی سی آئی ڈی ویریفیکیشن نے کیا ان پہلوؤں کو نہیں دیکھا؟ اب جو ترمیمات لائی گئی ہیں، جو قوانین میں تبدیلی لائی گئی ہیں، وہ کیا صرف جموں کشمیر کے آس پاس ہیں یا ملک کے پورے ڈھانچے میں؟ کیونکہ پرائم منسٹر نے حالیہ دنوں ملک بھر میں جو بیوروکریسی ہے ان کے خلاف شکنجہ کسا جائے گا، ان کے خلاف جو کئی ایک ٹھوس ایویڈنس ہے جس میں کرپشن وغیرہ بھی شامل ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جموں کشمیر میں ایک سرکاری ملازم کو اب ملازمت اختیار کرتے وقت بہت سارے معاملات کو ٹٹولنا ہوگا۔ سیدھی بات ہے سید تجمل کی، یا تو ملازمت کرنی ہے یا لیڈری کرنی ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوں گی کہ آپ علیحدگی کی پسند خیمے یا سیاسی خیمے کے ساتھ بھی رہیں گے اور یہاں سے ملازمت بھی کریں گے۔ اکثر تو شکایتیں یہی تھی سابق دور میں بھی کہ جناب جو کنڈکٹ ہونا چاہیے تھا امپلائیز کا وہ ہو نہیں رہا ہے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی چھتر چھایا کے اندر ہے، کسی نہ کسی چھاتے کے نیچے بیٹھا ہے، جس وجہ سے وہ بچ رہا تھا۔ لیکن اب سرکار نے یہ صاف کر دیا کہ جناب سب امبریلا جو ہیں وہ ختم ہو گئے، برستی بارش میں آپ نے اب سیدھے باہر آنا ہوگا، آپ کسی کا سایہ کے نیچے نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور یہ جو قانون ہے کنڈکٹ رول 1971 یہ پورے ملک کے اندر ہے اور اسی کا اطلاق اب جموں کشمیر کے اندر سختی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے سید